قالو کہنے لگے سبحانکا پاکی ہے تیرے لیے کہ تیری مصلحت کے خلاف کوئی مخلوق بولے. خدایا تیرے لیے پاکی ہے کہ آپ خلیفہ پیدا فرمائے اور ہم ناراض ہو. اے اللہ تیرا دامن الوہیت پاک ہے کہ آپ بے مقصد اور بے فائدہ مخلوق پیدا فرمائے. سبحانکا. سبحانکا میں کہنے والے کا عجز اور جس کے لیے کہا جاتا ہے اس کی پاکی دونوں ہوتی ہے. سبحانکا ہم عاجز بے بس ہے، خدایا قدرتوں کے مالک آپ ہیں، خطا اور غلطی تو ہم سے ہوگی، ہمارا دامن لت پت ہوگا، تیرا دامن الوہیت پر کیوں دبا لگ سکتا ہے؟ آپ تو خلاق و مالک ہیں. سبحانکا یہ ملائک کی تسبیح ہے، وہی تسبیح سے جان چھڑا رہے ہیں نا، وہی چیز کام آ رہے ہو. نحن نسبح تو سبحانکا، ہم تو اب بھی اسی سے کام کریں گے. انبیاء کی تسبیح سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. یا رب صبح و شام بندے وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام تسبیح پڑھو. سبحان تیری قدرت. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کے نبی اور بخاری کے محبوب اعمال میں سے قیامت کے دن ترازو عدل اور حسنات کو بھرنے والا عمل. سبحانک. حدیث میں حضرت فرماتے جب میں شب معراج آسمان سے گزرتا تھا ہر آسمان میں ملائک پڑھتے تھے سبحان اللہ وعلا سبحان ربی الاعلی. اللہ تیرے لیے پاکی ہے، تو بزرگ اور شان والا ہے، خدایا تیرے جیسے کوئی بھی مقدس اور بے عیب نہیں ہے. سبحانکا تیرے لیے پاکی ہے، لا علم لنا ہمیں علم ہی نہیں، الا ما علمتنا مگر جو آپ نے سکھایا، وہ تو تسبیح و تحمید و تقدیس کا علم ہے. انک انت العلیم الحکیم. بے شک آپ ہی سب کچھ جاننے والے اور حکمتوں کے دانا اور جاننے والے. خلیفہ کے حال آپ جانتے ہیں، خلیفے کو آپ اپنی حکمتوں کے مطابق پیدا فرمانے والے ہیں. ملائک نے معافی مانگی اور معاف ہو گئے. بندہ ہما بہ کے ز تقصیر خویش عذر بدرگاہ خدا ورد. وہ بندہ لائق ہے کہ جلدی معافی مانگے، ورنہ سزاوار خدا وند یش کس نہ تواند کے بجا آورد. ورنہ اللہ سے جیسے مانگنا چاہیے ایسے کون معافی مانگ سکتا ہے؟ بر وقت معافی مانگے. ایک شخص نے غلطی کی، آپ نے کہا یہ آپ، اس نے کہا معاف کر دیں، بس معاف ہو گیا، خبردار. اور 10 سال آپ کو رگڑے دیتا گیا، پھر کہتے معاف کر، آپ کہتے چھوڑو اب. اس لیے عفو میں اجلت سنت ہے اور عفو مانگنے میں تراخی شیطان کا کام ہے. وہ دیکھو کتنی تراخی کرے گا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. معافی مانگنے کا طریقہ اپنا عجز، میں قصوروار ہوں، مجھ سے جرم ہوا ہے، میں نے خطا کی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا تھا. اور آپ بے عیب ہے، آپ مقدس ہے، اور آئندہ کے لیے ایسا نہ کرنے کا عہد. تینوں باتیں یہاں شامل ہیں. قال یا آدم، اللہ نے فرمایا اے آدم انبئہم باسمائہم، بتا دے ان کو ان کے نام. تو آدم نے فر 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 سب بتا دیے. فلما انبئہم باسمائہم، جس وقت خبر دی آدم نے ان کو ان کے ناموں کی، قال اللہ نے فرمایا لم قل لكم، میں نے کہا نہیں تھا تم سے، انی عالم غیب السماوات والارض، بے شک میں ہی جانتا ہوں غیب آسمان و زمین کے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ،
اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ ممکن ہے ملائک کے قلوب میں کوئی بات ہو جو کہہ نہ سکے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کا یہ خیال کہ ہم ہی خلیفہ بنے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے علم غیب کا تقاضا ہے کہ وہ ظاہراً باطناً جو اب ہے اور جو ہونے والا ہے سب کو جانتے ہیں۔ آدم لأنه خلق من ادم الارض، زمین کے سطح سے مٹی لے لی گئی۔ مٹی لینے کے لیے ایک فرشتہ آیا، زمین نے ہاتھ جوڑے، خدا کے لیے مجھے کیوں تنگ کرتے ہو، واپس۔ آخر میں اسرائیل آیا، زمین روتی رہی ہے، اس نے یہاں سے کاٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لے آئے، جی لے آیا۔ زمین کیا کر رہی تھی کہ بہت رو رہی تھی، تم نے اس کے رونے کا خیال نہیں کیا؟ چلو اب ان کی روح قبض کرنے پر تجھے لگاتا ہوں، تجھ میں سختی بہت ہے۔ اسرائیل ہے نا۔ اور جس سرزمین پر قیامت تک انسان آباد ہونے والا ہے، اس زمین کی مٹی آدم کی سرشت میں ڈالی گئی، اس سے گون بنایا گیا۔ بھئی بلی ہم پالتے ہیں، چوہے ہٹا دیتی ہے، صاف کر دیتی۔ نیولے پالے جاتے ہیں سانپوں کو کاٹنے کے لیے، سانپ بہت سارے کیڑے مکوڑے ختم کر لیتے ہیں۔ تو درجہ بدرجہ اما بالوسائط و اما بدون الوسائط خلق لکم، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ جمیعا منہ علیحدہ جملہ بنا رہے ہیں خواہ کی، جیسے بعض مشائخ نے کیا ہے۔ سلیس آیت پوری سلاست اور جزالت کے ساتھ مقاصد پر دال ہے۔ اللہ نے پیدا کی زمین کی ہر چیز، ابر و بادو مہ خورشید و فلک درکارا تا تنانی و غفاری و بغفلت نخوری، ہم جتنے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے تابع دار ہیں، اور پھر تجھے حکم یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی اطاعت بجا لا۔ کتنا بڑا احسان اور نعمت ہے۔ ہم از بہر تو سرگشتہ و فرمان بردار، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرمان نہ بوری۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا۔ ثم استوى الی السماء، پھر وہ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، پس پیدا فرمایا ان کو 7 آسمان۔ زمینیں بھی 7 ہیں حدیث کے مطابق، قرآن کی صرف ایک آیت ہے، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، باقی کسی آیت میں 7 زمینوں کا ذکر نہیں۔ احادیث میں تو صاف صاف آ رہا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہے۔